السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فیض بھائی، میرا نام عبدالرحیم بن سعود باقودہ ہے اور میں پیشے سے طالب علم ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ جو عورتیں پونڈس پاؤڈر یا پھر فیئر اینڈ لولی وغیرہ لگاتی ہے جو خوشبودار ہوتے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے آپ کے درس میں الحمدللہ بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جس میں جو عورت خوشبو لگائے اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عورت کو زانیہ کہا ہے 3 مرتبہ. تو میرا سوال ہے کہ وہ عورت زانیہ ہوئی. اور دوسری بات، محرم کا محرم سے کیسا پردہ ہے، یعنی ماں کا بیٹے سے اور بھائی کا بہن سے، کیونکہ اکثر اپنے جو معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ اکثر ہم جب نہا کر نکلتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی ٹاویل ہوتی ہے جس میں صدر بھی نہیں ڈھک پاتا ہے. تو اس بارے میں ذرا بتا دیجیے. میں نے ایک سوال خوشبو کے تعلق سے پردہ اور دوسرا محرمات میں آپس میں کیسا پردہ ہوں. اچھے سوال کی. پہلا تو یہ تھا کہ خوشبو کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ عورتیں مختلف قسم کی پاؤڈر وہ لگاتی ہے. 2 کمپنیوں کے نام لی، میں کمپنیوں کو بدنام نہیں کروں گا، جو بھی کمپنی کی لگاتی ہے بہرحال مشہور اور معروف ہے. اور بہرحال خوبصورتی کے لیے چاہے وہ پاؤڈر کی شکل میں ہو چاہے کریمز کی شکل میں ہو، یاد رکھیے ایسے پاؤڈرز، ایسے کریمز، ایسے پرفیومز، ایسے ڈیوڈرنٹس یا ایسی چیزیں جو کپڑوں کو اچھا رکھنے کے لیے خوشبودار رکھی جاتی ہے، جس کو اگر آپ پہن کر پھر نکلیں گے جس سے خوشبو مہکیں گی، جس سے لوگ سونگھ سکتے ہیں. پاؤڈر مہکتا ہے. آپ کی جو ہے مختلف قسم کے پاؤڈر لوگ چہروں پہ عورتیں لگاتی مہکتی ہے، اور مختلف قسم کے کریمز ہوتے ہیں وہ مہکتے ہیں. اس طرح مختلف قسم کی دوائیں جس میں کپڑے رکھتے ہیں وہ مہکتے ہیں. یا کچھ عورتیں گھر سے نکلنے سے پہلے سینٹ لگاتی ہے یا ڈیوڈرنٹ مارتی ہے، خوشبو ہے. یہ تمام اس میں انکلوڈ ہے اور تمام کو اللہ کے رسول نے زانیہ کہا، یاد رکھیے. اور میں نہیں سمجھتا کوئی بھی شریف و نفس عورت نبی کے اس الزام کے اندر اور اس زد میں آنا چاہیں گی کہ وہ زناکار بنے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمارے دور میں جب کوئی عورت خوشبو لگاتی ہم اسے غسل جنابت دلاتے. غسل جنابت کب لیتا آدمی مانو؟ جب ہم بستری کرتا ہے تو جب جو غسل اس کو غسل جنابت کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جب کوئی عورت ہمارے دور میں آپ سلام کے دور میں خوشبو لگاتی تو ہم غسل جنابت، چونکہ زانیہ ہے وہ، اس لیے کہ وہ زنا پر آمد کر رہی ہے، زنا کے دروازے کھولتی ہے اس کی خوشبو، اور وہ ٹھیک ہے تو لہٰذا حرام. ٹھیک ہے. دوسرا بھائی نے کہا کہ آپس میں محرمات کا پردہ کیا ہے، جیسے ماں ہے بہن ہے. تو دیکھیے سب سے پہلے اگر ان کا سوال تھا کہ ہم نہا کے نکلتے ہیں، خود مرد نہا کے نکل رہا ہے، اس کا پردہ کیا ہوگا؟ تو مرد کا سطر اس کی ناف سے لے کر گھٹنا ہے. مرد کا سطر اس کی ناف سے لے کر گھٹنا ہے. تو اگر ناف سے لے کر گھٹنا آپ کا ڈھکا ہے تو آپ کس کے بھی سامنے آپ کی محرمات کی جا سکتے. جیسے آپ کی بہن ہے، آپ باہر نکلے نہ کر، والدہ ہے، ناف سے لے کر گھٹنا اگر ڈھکا ہے تو آپ اپنے محرمات کے سامنے نکل سکتے ہیں، ناف سے لے کر گھٹنا. لیکن ناف سے لے کر گھٹنے سے نیچے یا وہ حصہ اگر دیکھیں گا اوپر کیسا تھائز ہے، مانڈی ہے، یا پھر ناف سے نیچے کا حصہ جو ہوتا ہے، نیول کے نیچے کا جو ہوتا ہے، پیٹ کا حصہ جو ملتا ہے جا کے پیروں سے، وہ نہیں دکھا سکتے. تو اگر اتنا بڑا ٹاول ہے جس میں ناف سے لے کر پیر ڈھکا ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن مجھے پتا ہے بہت چھوٹے چھوٹے ٹاول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مرد صرف باندھ کے آتا ہے، اس میں سے اس کی کمر ڈھکی بھی ہوتی ہے، تھائز بھی دکھتے ہیں اس کے اور اوپر کا بھی، یہ نہیں چلیں گا. تو ناف سے لے کر وہ. اسی طرح عورتیں کیا پردہ کریں محرمات سے؟ ایسا والد ہے، بھائی ہے، یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے. بہت سی عورتیں گھر میں جو ہے بھائی ہے یا یہ ہے ان کے سامنے بھی دوپٹہ نکال کے رکھ دیتے، آرام سے رہتے. نہیں، اس لیے کہ یہ جو آیت تھی اس میں کیا ہے، اپنی اوڑھنیوں کو گریبانوں پر ڈالے رکھے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو زینت بچتی ہے اس زینت کا اظہار کرے اپنے باپ کے سامنے، اپنے شوہر کے، اپنے باپ کے، شوہر کے باپ کے، اپنے سگے بھائی، سگے بھتیجوں، بھائی کے بچے، شوہر کے بچے، ان کے سامنے کر سکتی ہے. تو یہ وہ زینت ہے جو اس سے ہٹ کر ہے. تو عورت عام حالت میں بھی شوہر